ابھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ رائے شماری کی مخالفت کیوں ہوتی ہے، رائے شماری کو چھپایا کیوں گیا دونوں اطراف سے، تینوں اطراف سے۔ مقبوضہ کشمیر سے بھی رائے شماری کی کسی نے بات نہیں کی، اپنی JK بنا لی۔ آزاد کشمیر سے بھی رائے شماری پہ کسی نے نہیں بات کی، آزاد کشمیر میں JK بنا لی۔ اور اسی طریقے سے پاکستان نے تو کسی چیز کا آج تک پاکستان کے لیڈروں نے نام ہی نہیں لیا کہ کشمیری آزاد ہونے چاہیے یا آزاد ہوں گے یا رائے شماری پہ بات کرتے یا رائے شماری پہ بات کرنی چاہیے۔ آج تک آزاد کشمیر کے کسی لیڈر نے رائے شماری کی بات نہیں کی، اسی طریقے سے پاکستان کے کسی لیڈر نے رائے شماری کی بات نہیں کی۔ تو جب آپ کسی مدعے پہ بات ہی نہیں کریں گے تو پھر ریاست آزاد کیسے ہوگی؟ قراردادیں ہماری نہیں جمع ہوئی، پاکستان قراردادیں جمع ہی نہیں کروا سکا، پاکستان عالمی عدالت میں کیس ہی اوپن نہیں کروا سکا، تو پھر کشمیریوں کے ساتھ وابستگی، پیار کیسا، شرک کیسے بن سکتی ہے کشمیری قوم؟ یہ بھی تو پاکستان کی عوام کو سوچنا ہوگا نا۔ اور پھر جو تمام جماعتوں کے شیر ہیں ان شیروں کو بھی سوچنا ہوگا، جو شیلے ورکر ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ کشمیری بھی انسان ہیں، کشمیری بھی لوگ ہیں، وہ کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہیں، وہ اپنی ریاست میں رہتے ہیں، آزادی کی بات کر سکتے ہیں، آزادی کی بات کرنا گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قانون کی وائلیشن نہیں کرنی، قانون کو ہاتھ میں نہیں پکڑنا، کسی کے جھنڈے کو گال نہیں نکالنی۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ تمام ملکوں کے جھنڈوں کا احترام کیا جائے، کسی کے جھنڈے کو پاؤں میں نہیں رکھنا۔ اگر کسی کا جھنڈا گرا ہوا نظر آ جائے اس کو اٹھا کے اونچی جگہ پہ رکھ دو۔ اسی طریقے سے معاشرتی نظام میں رہتے ہوئے، آزاد کشمیر میں رہتے ہوئے، پاکستان میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو ہم کو عزت کرنی پڑے گی، عزت دینی پڑے گی، اصول پہ آ کے اصول کی جنگ، آزادی کی جنگ اصول کے ساتھ لڑنی پڑے گی۔ پاکستان کو مخاطب کرنا پڑے گا، پاکستان کو آزادی کا بتانا پڑے گا کہ آپ صرف مقبوضہ کشمیر کی بات نہ کریں، آزاد کشمیر بھی اسی کھاتے میں آ رہا ہے۔ اور مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں الحاق کرنے کے علاوہ، سید علی گیلانی کی ٹیم کے علاوہ باقی وہ سارے لوگ، سید شبیر شاہ صاحب اور اس کے بعد یاسین ملک صاحب، اس کے بعد دوسرے جو لیڈر ہیں فاروق عبداللہ کے علاوہ، محبوبہ مفتی کے علاوہ، وہ سارے ریاست 84,471 مربع میل کے لحاظ سے بات کرتے ہیں سر، 85,806 مربع میل کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کشمیری حلاقی اور پاکستانی ان کا منہ کیسے بند کروا سکیں گے؟ ہم یونائٹڈ نیشن کا منہ کیسے بند کروا سکیں گے؟ ہم انگریزوں کا منہ کیسے بند کروا سکیں گے؟ جیسے امریکہ، کرسچن، ہندو، سکھ، عیسائی لوگ آزادی کی بات کر رہے ہیں کشمیریوں کے حق میں، ان کا کیسے منہ بند کروا سکیں گے؟ تو اس لحاظ سے ہم کو، کشمیریوں کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو، تمام لیڈروں کو ریاست جموں و کشمیر 84,471 مربع میل پہ دیکھنا پڑے گا، نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ ہم بدماشی نہیں کر سکتے کسی صورت پہ بھی، نہ ہی بدماشی کرنے کوئی دے گا۔ آپ لوگ ہر چیز مودی نے چھین لیا، مقبوضہ کشمیر، پاکستان بھی وقتی طور پہ صوبہ بنا لیتا ہے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے، لیکن ان قراردادوں کو کیسے حذف کیا جائے گا؟ اس نقشے کو ڈاٹ کی شکل میں جو یونائٹڈ نیشن میں پڑا ہوگا وہ کیسے ختم ہوگا؟ جو ویڈیو 1947 کے بعد آج تک سپیچ سوشل میڈیا پہ ضم ہو چکی ہے، سیف ہو چکی ہے، وہ کیسے ختم ہوگی؟ تو اس لحاظ سے ہمارے لیڈروں کو سوچنا پڑے گا، پاکستان کے لیڈروں کو، ہندوستان کے لیڈروں کو، مقبوضہ کشمیر کے لیڈروں کو، لولی لنگڑی حکومتوں کو، کٹھ پتلی حکومتوں کو، محبوبہ مفتی کو، فاروق عبداللہ کو، اس کے بیٹے کو، ان کے خاندانوں کو، اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے تمام سرداروں کو سوچنا پڑے گا۔ رائے شماری پہ آنا پڑے گا آپ لوگوں کو، رائے شماری کو آپ لوگ نہیں چھپا سکتے، نہ پاکستان، نہ آزاد کشمیر، نہ مقبوضہ کشمیر۔ اور میرے حساب سے جو لوگ رائے شماری کو چھپاتے ہیں وہ غلط ہیں، اور رائے شماری پہ ہی ریاست آزاد ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔